رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قرآن کریم کی تفسیر کی تعریف کے بعد اس کے اجزاء کی تحلیل کی جا رہی تھی. تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف شکلیں بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن ہی کے دوسرے اجزاء کے ذریعے کس طرح سے ہوتی ہے. کبھی اجمال کہیں پر ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہوتی ہے، تو کبھی سیاق و سباق کے ذریعے سے معنی کو متعین کیا جاتا ہے. چند مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی. یہ گویا کہ تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن کا اجمالی تعارف تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بعض حضرات نے ایسی پوری تفسیریں بھی لکھی ہے جن میں ہر آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور علامہ سیوطی نے الاتقان میں اس کا ذکر کیا ہے. اور اس نوعیت کی گراں قدر کتاب مدینہ طیبہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد مختار شنقیطی رحمہ اللہ نے چند سال پہلے تالیف کی ہے، جو اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے کروایا کہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. جامعہ کی کتب خانے میں بھی موجود ہے. اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت مل سکے تو آپ اس کے مقدمے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفسیر کا دوسرا مأخذ احادیث نبویہ. تفسیر قرآن کا دوسرا مأخذ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں. بعثت رسول کا مقصد کہ آپ اپنے قول اور فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں. چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے قرآن آپ پر اسی لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی. اس میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ کا مقصد بعثت یہی ہے
کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی توضیح فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اس میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو الحکمہ سے مراد تفسیر القرآن کی طرف اشارہ۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورہ النساء کی آیت نمبر 105، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ پر کتاب کو برحق نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی۔ تو بیما اراک اللہ سے اشارہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجموعے کی طرف جس میں آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کی۔ اسی طرح سورۃ النحل کی اس آیت میں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کھول کر بتا دے جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں، تاکہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب بن سکے۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جس دین اور جس شریعت کو لے کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، اس میں متن کی حیثیت قرآن کی اور شرح کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور مطہرہ۔ اسی لیے آپ نے مشہور مقولہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن۔ کہیں پر فرماتی تھی کان القرآن یمشی علی وجہ الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہو تو گویا آپ یوں سمجھو کہ چلتا پھرتا قرآن تھا جو زمین پر چلتا اور پھرتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام خداوندی پر عمل کر بتایا تاکہ قیامت کے دن انسان کے لیے بہانے کا موقع نہ ہو۔ اسی لیے سورہ انعام میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تو کیا کہتا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کو کیا ہے، بیوی بچے کچھ ہے نہیں اس کا؟ ہمارے تو بیوی بچے اور دنیا کے جھمیلے ہمارے ساتھ لگے ہوئے، اللہ کو تو معلوم نہ کہ حضرت انسان کی کون کون سی نس ہے اور حضرت انسان کا کیا کیا ویک پوائنٹ ہے اور یہ کیا کیا سوچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تو یہ کہتے، اگر ہم جناتوں کو بھیجتے تو کہتے یہ تو بڑا طاقتور ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں۔
اور جب انسانوں میں سے بھیجا تو کہا ہم میں سے کسی سردار کو منتخب کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کا چاہیے، اللہ کی مرضی والا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب نے انسان کی زندگی کے دنیا اور آخرت کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی زندگی میں کسی بھی موڑ پر، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، کسی بھی قسم کی زندگی ہو، فتنوں کے دور کی زندگی ہو، امن اور سکون کے زمانے کی زندگی ہو، عروج کے زمانے کی زندگی ہو، زوال کے زمانے کی زندگی ہو، شہر کی زندگی ہو، دیہات کی زندگی ہو، پہاڑوں کی زندگی ہو، کسی بھی قسم کے جو بھی مسائل ہو سکتے تھے، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کی اس کتاب میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ جیسے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ انسان کو قیامت کے دن جب اس کے سارے کرتوت اس کے سامنے ہوں گے، گواہوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تو انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ چھوٹی بڑی کسی چیز کو بخشا ہی نہیں، سب اس میں نام اعمال میں کیا کر دیا ہے؟ پیش کر دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی، اس کتاب کی بھی صورتحال یہی ہے۔ یہ کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، صرف شروع کا وما لہذا چھوڑو اور اس کے بعد کہو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب میں ہر چھوٹے بڑے روحانی، دنیاوی، تجارتی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، سارے مسائل کو بیان کر دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان مسائل کو، سارے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا جا سکتا تھا، ورنہ 30 پارے کا قرآن کیا 50-60 پارے کا قرآن بھی ناکافی ہوتا۔ لہذا اس بنا پر اصول کو اور ضروری جزئیات کو شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی تفسیر میں بڑا اچھا جملہ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے صرف اصول کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اصول کے ساتھ ساتھ ضروری جزئیات کو بھی بیان کر دیا۔ کس کو بیان کر دیا؟ جن جزئیات کو بیان کرنا ضروری محسوس ہوا تو ان جزئیات تک کو قرآن کریم نے کیا بیان کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بلاغت کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ امر متعدد معانی میں مستعمل، امر وجوب کے لیے آتا ہے، الاصل فی الامر الوجوب، امر میں اصل تو وجوب ہے، مگر امر ندب کے لیے بھی آتا ہے، امر اباحت کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ علم فصاحت اور بلاغت اور علم بیان کے شہسواروں اور ماہرین اور مصنفین کو کیوں لکھنا پڑا؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے امر کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کو بیان کیا، مگر اس کی حیثیت وجوب کی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت صرف اباحت کی، اس کی حیثیت صرف کس کی ہے؟ اباحت کی۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے جب اباحت کے لیے تھا تو صیغہ امر کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ تو اس کو اس لیے صیغہ امر کے ساتھ بیان کیا کہ صیغہ امر کے ساتھ بیان کرنا کیا تھا، اس کی کوئی حکمت تھی وہاں پر، اس کے بغیر کام چل سکتا تھا نہیں، اس لیے وہاں پر۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کتاب اللہ نے صرف
فرائض، واجبات اور حلال اور حرام کے اصول کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری جزئیات تک کو بیان کیا، ضروری جزئیات کو کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بہرحال تو احادیث مبارکہ میں تفسیر بیان کی گئی، کیوں کہ اس متین قرآن کو، اس کے الفاظ کو بھی یاد رکھنا تھا، اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھنا تھا۔ تو الفاظ کو یاد کرانا بھی جب ضروری ٹھہرا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مختصر ہونا بھی ضروری ٹھہرا، اس کا مختصر ہونا بھی کیا ہوا؟ ضروری ہوا۔ اگر وہ مختصر نہ ہوتا تو اس کا حفظ دشوار ہو جاتا، اس کا حفظ کیا ہو جاتا؟ دشوار۔ لہذا انسان کہیں تکلیف مالا یطاق کا بہانہ کر کر اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش اور فکر نہ کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اختصار کے ساتھ رکھا، اور پھر اس کی ضروری مزید تفصیل کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ کس میں بیان کیا گیا؟ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی، حضرت سنن ابی داؤد کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ سلمان فارسی کے سامنے کسی یہودی نے کہا کہ یہ آپ کے محمد عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بتلاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں استنجے کا طریقہ بھی بتا دے، وہ تجھے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان کی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی کہنے، اس زمانے میں سلمان فارسی کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے طریقے کو بیان کیا، ورنہ آج کی دنیا جو اپنے آپ کو سب سے ترقی یافتہ دنیا کہتی ہے، ایسی دنیا ہے کہ یہ دھونا بھی بھول گئی، یہ دھونا بھی کیا ہو گئی؟ بھول گئی۔ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر سفر میں کسی ملک میں جانا ہوا، بوتسوانا، افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ تو ایک جگہ پر ہوٹل میں اترے تو سب واش روم بولتے ہیں نا، اس کو ترقی ہو گئی ہے، تو ٹوائلٹ کہتے تو نہیں اچھا لگتا ہے، سنڈاس کہو تو بھی نہیں اچھا لگتا ہے، بیت الخلا بولو تو بھی انسان کو عجیب سا لگتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واش روم۔ اب واش روم گئے تو میں اندر داخل ہونے کے بعد پریشان کہ نل نہ دارا، لا نل ولا کیا بولتے ہیں وہ مگا ہوتا ہے، اس کا مگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بدنا۔ ہاں تو کچھ نہیں، میں ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا سب، پھر میں باہر آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہاں کے لوگ دھونا بھول گئے ہیں کیا؟ میں کہا ایسا کیسے؟ تو ہمارے ساتھی وہ ہنسنے لگے، کہا کہ مولانا دنیا کچھ زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ صرف ٹیشو سے پوچھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یہ عجیب دنیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم کی، وہ بالکل صحیح۔ اب آج کی دنیا بوفے سسٹم کھانے کو بہت اچھا سمجھتی ہے، یعنی کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا، اس کو تہذیب کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت مہذب، بولے کیوں کھڑے کھڑے کھانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، پینے کا طریقہ بھی سکھایا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز اسی لیے سکھائی کہ انسان کو ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیز اپنی زندگی کے نجی چھوٹے مسئلے کو یہ نہیں حل کر سکتا ہے تو بڑے بڑے مسائل کو کیا حل کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے انبیاء اور شریعتوں اور کتابوں اور رسولوں کو کیا کیا؟ بھیجا، اور اپنا خصوصی فضل اپنے بندوں کے ساتھ نازل کیا، ورنہ یہ انسان
جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا، جیسا کہ ہم اس وقت دنیا کے سب سے ترقی یافتہ زمانے کے اندر میں لوگوں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ ننگا گھومنے کو تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جرمن میں ایک ایئر لائن شروع ہوئی، مفتی جعفر صاحب بتا رہے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے، وہ ایئر لائنس کیسی؟ کہا اس میں انسان نیچرل بیٹھے۔ نیچرل بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے مفتی صاحب؟ تو بولے آپ جیسے ہی اندر میں داخل ہو تو اپنے پورے کپڑے اتار دیں گے اور ننگ دھڑنگ ہو کے اندر میں بیٹھنے کا، یعنی پورے پیسنجر ننگا بابا۔ ابھی یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ دنیا کی کون سی تہذیب ہے؟ تو یہ ترقی یافتہ دنیا ہمیں بتلا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آداب زندگی بیان کیے، اس کا جاننا اور اسے بتانا اور اس کا سیکھنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری تھا۔ بہرحال تو اب ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ ان تمام تفصیلات کے لیے احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے۔ لہذا قرآن کی تفسیر کے طور پر احادیث مبارکہ کا ایک بڑا مجموعہ کیا ہوا؟ تیار ہوا، اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شرح و بسط کے ساتھ جن چیزوں کی بھی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی اسے کیا کیا؟ بیان کیا۔ علم حدیث کے ذریعے سے اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں التفسیر بالمأثور۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ التفسیر بالمأثور۔ جیسے وہاں تفسیر القرآن بالقرآن کہا تو یہاں دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تفسیر القرآن بالسنہ یا التفسیر بالمأثور۔ تو التفسیر بالمأثور میں کیا کیا جاتا ہے؟ حضرات مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فریضہ انجام دیا کہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ میں کس آیت کی کیا تفسیر کی گئی اسے بیان کیا۔ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم۔ یہ ہے امام اسماعیل ابن کثیر 20 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بالمأثور ہے، جس کو تفسیر القرآن العظیم کہتے ہیں، اور وہ تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے۔ اس تفسیر میں آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی آیت کی جو بھی تفسیر احادیث مبارکہ میں مل سکتی ہے ان احادیث کو پوری سند کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان، پوری سند کے ساتھ اپنی کتاب میں کیا ہے؟ بیان کیا۔ اب وہ سند کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ 20 جلدوں پر پھیل گئی۔ پھر لوگوں نے اس کا اختصار کیا۔ شیخ محمد علی الصابونی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث اور مفسر اور فقیہ گزرے ہیں ہمارے آخری دور میں، ابھی 2-3 سال پہلے شیخ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اس کی تلخیص کی تو وہ 3 جلدوں میں ہو گئی۔ 20 جلدوں میں سے کتنی جلدوں میں ہو گئی؟ 3 جلدوں میں۔ اسی طریقے سے اس موضوع پر دوسرا سب سے بڑا کام یہ امام جلال الدین السیوطی کا ہے، الدر المنثور تفسیر القرآن بالمأثور کے نام سے۔ یہ بھی تقریباً 10-15 جلدوں میں ہے قرآن کریم کی تفسیر۔ اور اس موضوع پر ہمارے اس آخری دور میں ابھی 2-3 سال پہلے اجتماعی محنت سے سعودی کے ادارے نے 300-400 محدثین، باحثین اور مفسرین کی مدد سے کئی سالوں کی محنت پر ایک کام کیا، اس کا نام ہے موسوعۃ تفسیر القرآن بالمأثور، تقریباً 25 جلدوں میں
موسوعۃ تفسیر القرآن بالمأثور. تو احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری، یعنی آپ کو اسی لیے جلدیں بیان کی جا رہی ہے کہ اندازہ ہو کہ کتنی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے مضامین کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی بھرپور کیا کی ہے، سعی اور کوشش کی ہے. بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہوئے، یہ چند نمایاں کام تھے. تو احادیث مبارکہ میں کہیں اسباب نزول کا ذکر مل جاتا ہے، کہیں پر کسی مبہم کا اجمالی حکم مل جاتا ہے، کہیں پر کسی چیز کو حقیقت کے یا مجاز میں سے کس معنی پر محمول کیا گیا وہ اس کی وضاحت وہاں پر مل جاتی ہے، کہیں پر کسی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کیا وہ مل جاتا ہے. تو اس طرح سے مکمل طور پر قرآن کریم کو گویا کہ سمجھانے کی پوری کیا کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں. اور اگر کچھ بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہیں کہ احادیث کا مجموعہ یہ موضوعات سے بھرا پڑا ہے، تو ایسے کم عقلوں کی طرف توجہ دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا. جن کو تحقیق کی طاقت علم نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ احادیث مبارکہ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، بیوقوف کہیں کہ جتنا احتیاط احادیث مبارکہ کو جمع کرنے میں ہمارے محدثین نے لیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنے احتیاط سے کام نہیں لیا. بڑی باریکی کے ساتھ، یعنی اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ احادیث مبارکہ کے مجموعے میں اللہ کی قسم کوئی حدیث ایسی نہیں جس حدیث میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور ہمارے محدثین نے اسے بیان نہ کیا ہو، تو میں اپنی قسم میں حانث نہیں دیتا. اتنے وثوق کے ساتھ الحمدللہ کہا جا سکتا ہے. اتنی حیرت انگیز محنت کی ہے کہ یعنی صرف احادیث مبارکہ کو نقل کرنے والے جو راوی ہے محدثین، ان محدثین کی سیرتوں کو جمع کرنے کے پیچھے ایک مستشرق کہتا ہے کہ فن اسماء الرجال کو وجود بخشا، جو انسانی تاریخ کا ایک منفرد علم ہے، جس میں احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے 7 لاکھ نفوس کی سیرت اور ان کے بایو ڈیٹا اور ان کی بایوگرافی کو محفوظ کیا. کتنے؟ 7 لاکھ. الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی ایڈیٹنگ کرنے والا ایک عیسائی مستشرق کہتا ہے کہ 7 لاکھ انسانوں کے بایو ڈیٹا کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی بایوگرافی کو حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع کیا. سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی ہے، زیادہ نے صرف 35 جلدوں میں. کتنی جلدوں کے اندر میں؟ تو 30 جلدیں، 40 جلدیں. امام ابن عساکر نے ایک تاریخ لکھی، تاریخ دمشق نام ہے اس کا. کتنی جلدوں میں؟ صرف تاریخ دمشق 45 جلدوں میں. ایک شہر کی تاریخ. کس کی تاریخ؟ ایک شہر کی تاریخ، تاریخ دمشق کے نام سے ابن عساکر نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں پورا اطمینان ہے ہمارے علماء پر کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اس لیے احادیث مبارکہ پر جو کام ہوا ہے التفسیر القرآن بالمأثور کے نام سے، ابھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی، جو رمضان المبارک سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی خبر سنائی. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر بالمأثور کا آغاز کیا ہے. تو کہا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر بالمأثور میں سب سے اہم مأخذ یہ تفسیر ابن کثیر ہے.
لیکن جب میں نے تفسیر ابن کثیر کو اٹھایا تو دیکھا کہ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ صرف احادیث صحیحہ کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں، کہا کہ وہ صحیح نہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر وہاں پر احادیث ایسی ہے جو قابل مواخذہ ہے، لہذا یہ الغلط المشہور ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ابھی ایک موسوعہ تیار ہو کر آیا ہے، موسوعہ کی تفسیر القرآن بالمأثور، تو کہا میں نے اسے بھی اٹھا کر دیکھا تو اس میں بھی کافی جھول پائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے الحمدللہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک احادیث صحیحہ کی روشنی میں صرف اور صرف احادیث صحیحہ کی روشنی میں، جس کو میں نہیں پا سکا، اور خاص طور پر فقہ حنفی کی تائید کے ساتھ، اس لیے کہ مولانا متصلب حنفی ہے، تو اللہ اپنے دین کا کام ہمارے ان فقہاء صحیحہ کے مذاہب کی حفاظت قیامت تک لیتا ہے۔ یہ غیر مقلدوں کی جیسوں کے بھونکنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ تو کہا کہ میں نے اس کا کام شروع کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے مجھے اس کا مقدمہ اور اس کی بنیادی چیزیں بھی مجھے بھیجی، میں نے اس کو دیکھی۔ بہرحال مولانا کو چونکہ علم حدیث پر بڑا رسوخ حاصل ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد وہ ایک عظیم کام ہمارے سامنے آئے گا۔ بہرحال تو یہ ہے تفسیر القرآن بالمأثور، یا جس کو تفسیر القرآن بالسنہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک جماعت ایسی گزری ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی امت کو قرآن کی تفسیر سکھانے کے لیے وقف کر دی۔ حضرات صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ تفسیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو پیش نظر رکھیں۔ اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، کردار، اخلاق، ان سب چیزوں کو سامنے رکھا۔ حضرات صحابہ اگرچہ اہل لسان تھے، زبان عربی کے بڑے ماہر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نزول قرآن کے ماحول سے بھی مکمل باخبر، مگر انہوں نے اپنی زبان دانی پر صرف اعتماد کے بجائے قرآن کریم کو سبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اس کی تفسیر کو، اس کی تفسیر کو، قرآن تو تھا ہی لیکن اس کی تفسیر کو بھی حضور سے سبقاً پڑھا۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل۔ الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی نے اس اثر کو ابو عبد الرحمن السلمی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین
قرآن کریم کی جو تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی حضرات تابعین فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کس سے سمجھا؟ صحابہ سے۔ تو جن صحابہ سے ہم نے قرآن سمجھا، ان صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ عجیب جملہ استعمال کیا، کیا فرماتے ہیں کہ لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، کہ 10 آیتیں پڑھتے، یاد کر لیا اس کے الفاظ کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، رب ذوالجلال کی مراد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پڑھتے، اسے سمجھ لیتے، پھر اس پر عمل کرتے، تو الفاظ یاد کیے، معانی کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بہت سارے لوگ الفاظ یاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کے سر پر جنت کا تاج ایسا ہوگا جو سورج سے زیادہ روشن ہے، بس ختم ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اپنا مقصد یہی تھا کہ ماں باپ کو تاج پہنا دے دیں، نہیں، اس پر اس علم کو، اس کے الفاظ کو سیکھنے کے بعد اس کے معنی کو سمجھنا، اور معنی کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ حضرات صحابہ تینوں چیزیں ساتھ میں لے کر چلتے۔ کیسے لے کر چلتے تھے؟ تینوں چیزیں ساتھ میں۔ آج ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ہے علم سیکھتا ہے، دوسرا طبقہ ہے تفسیر کرتا ہے، اور تیسرا چھوٹا سا طبقہ ہے وہ عمل کرتا ہے، جس کو صوفی صاحب کہتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا نہیں، تو علم، سمجھ اور عمل تینوں ان کے یہاں پر ساتھ ساتھ میں چلا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران جد في اعیننا، کہ جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت قابل احترام ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں پوری شریعت، سورہ بقرہ اطول سورۃ فی القرآن اور سورہ آل عمران بعد، تو اب ان دونوں صورتوں کو کسی نے پڑھا، الفاظ کو یاد کیا، معنی کو سمجھا، اس پر عمل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً شریعت پر عمل ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ جد فی اعیننا، کہ جو شخص دو صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو یاد کرتا، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو سمجھتا اور اس پر عمل کر لیتا، تو ہمارے ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی حضرت کا ایمان مکمل ہو گیا عمل کے ساتھ، ایمان مکمل ہو گیا کس کے ساتھ؟ لہذا وہ ہماری نگاہوں میں بلند ہو جاتا، وہ ہماری نگاہوں میں کیا ہو جاتا؟ بلند۔ موطا امام مالک میں ہے اقام ابن عمر رضی اللہ عنہ على حفظ البقرة 8 سنين، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ اب ہمارے یہاں پر کمزور سے کمزور بھی 5 سال 6 سال میں پورا حافظ ہو جاتا ہے، جو ایک دم ڈبو کا ڈ ہو۔ تو عبداللہ بن عمر تو ایسے تھے نہیں، ان کو صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ کیوں؟
اس لیے کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس پر کیا کیا؟ اس طرح سے انہوں نے اسے 8 سال میں یاد کیا۔ اس طرح سے انہوں نے کتنے سال میں اس کو یاد کیا؟ 8 سال میں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی یہ ساری کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اقوال صحابہ کی اہمیت کا اندازہ، آپ کہیں بات کچھ ہے اور بیان کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ صحابہ نے اگر کوئی تفسیر کی ہے تو وہ ان کی اپنی بات نہیں، اگرچہ اس کو حضور کی طرف منسوب نہیں کیا مگر پھر بھی وہ حضور کی بات، اگرچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب انہوں نے نہ کیا ہو، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہوگا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کے اقوال کو تفسیر کے باب میں یہ حدیث مرفوع کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی طرح ہے یہ کأنها احادیث مرفوعہ۔ کیوں؟ اب سوال پیدا ہو، صحابہ کو سیدھا سیدھا حدیث بیان کر دینا تھا بھیا، یہ ساری جھنجھٹ کیوں پیدا ہوتی؟ صحابہ میں بڑے محتاط انداز میں کام کرنے والے لوگ تھے، تو وہ جو صحابہ جو احتیاط کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ صحابہ احادیث مبارکہ کو کثرت سے بیان کرنے کا انتظام نہیں کرتے تھے، مگر جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کا انتظام کرتے تھے۔ لہذا وہ عمل کر کر کیا کر دیتے تھے؟ بدلا دیتے تھے۔ اس کو حضور سے سنا اسے بیان کر دیتے تھے، اگرچہ حضور کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتے تھے، مگر جب ہمارے محدثین نے اسے جانچا پرکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی یہ تو یوں سمجھو کہ حضور ہی کی بات، اسی لیے اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اسے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ کے بعد تیسرا درجہ دیا گیا۔ کس کا درجہ دیا گیا؟ تیسرا درجہ دیا گیا۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کے اقوال کو مآخذ تفسیر میں انتہائی درجہ اہمیت کا حامل ٹھہرایا گیا، تاکہ قرآن کریم کی تفسیر کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو اور ہمارے علوم القرآن کے ماہرین کو کہ انہوں نے صرف صحابہ پر آ کر فل اسٹاپ نہیں لگایا، چوتھا ماخذ بیان کیا اقوال التابعین، تفسیر القرآن باقوال التابعین، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ کیوں؟ حضرات تابعین یہ بھی پرتو تھے حضرات صحابہ کے۔ کس کے پرتو تھے؟ تو جیسے صحابہ تھے، یہ صحابہ کی کاپی، زیروکس کاپی۔ کون سی کاپی تھے؟ زیروکس کاپی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی صحابہ تھے، تو صحابہ کی کاپی کون تھے؟ حضرات تابعین۔ ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کو صحابہ سے ایسے ہی سیکھا جیسا کہ صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا، کہ 10 آیت پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ ان کے یہاں پر 7 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، قرآن حافظ ہو گیا، الٹا پڑھتا ہے، سیدھا پڑھتا ہے، آیت نمبر کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، وہ بھی اس کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس اہمیت عمل کی، جو مطلوب ہے۔ عمل کیا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ہم اس کو ایسا نہیں کہتے یہ بیکار ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو ہے، مگر اسی پر فوکس کرنا یہ بھی غلط۔ اصل ہے اس پر عمل کرنا۔ تو حضرات تابعین کا بھی وتیر حضرات صحابہ کی طرح ایسا ہی تھا، لہذا اس بنا پر چوتھا درجے میں ماخذ کے طور پر کس کو رکھا گیا؟ اقوال
تابعین کو رکھا گیا. تو اس کو کہیں گے تفسیر القرآن باقوال التابعین یا بآثار التابعین.